أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری صورت ہے سورۃ الماعون۔ ایک رکوع ہے، 7 آیات ہیں اور اس کا زمانہ نزول اعلان عام کے بعد غالباً یہ 4 نبوی میں نازل ہوئی۔ سورت مکی ہے اور اس سورت کے بہت سارے نام ہیں۔ کچھ لوگ اس کو سورۃ الدین کہتے ہیں کیونکہ اس میں دین کا تذکرہ ہے، کچھ اس کو سورۃ الیتیم کہتے ہیں اور کچھ سورۃ تکذیب کہتے ہیں۔ اب جو سورت سورۃ کوثر پچھلی دفعہ ہم نے کی تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خالص اللہ ہی کے لیے نماز پڑھنے اور اللہ ہی کے لیے قربانی کرنے کا حکم تھا۔ اور اس میں اگر ہم آگے جا کے دیکھیں تو اس میں بھی صلاۃ کا ذکر ہے، نماز کا ذکر ہے، اور کیسی نماز کا ذکر ہے یہ ہم آج دیکھیں گے انشاءاللہ کہ نماز کیسی پڑھنی چاہیے اور کیسے ویل ہے، کیسے تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے جو نماز میں دکھاوا کرتے ہیں اور جو نماز کی غفلت برتتے ہیں۔ اس صورت میں ان روحانی بیماریوں کا ذکر فرمایا ہے جو قریش میں موجود تھیں، اور یہ الذی یہ کس کے بارے میں نازل ہوئی؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ابو جہل کی یہ عادت تھی کہ جب کوئی مالدار بیمار ہوتا تھا تو اس کے پاس آ کر بیٹھتا تھا اور کہتا تھا آپ اپنے یتیموں کو میرے سپورٹ کر دیں اور ان کے جو مال ہے ان کا وہ میرے پاس امانت رکھ دیں، میں ان کی اتنی اچھی خبر گیری کروں گا کہ ان کے ورثہ نہیں کر سکتے۔ تو اس طرح وہ مال قبضے میں لے لیتا تھا اور پھر یتیم کو دھتکار دیتا تھا۔ وہ یتیم بیچارہ گلیوں میں بھیک مانگتے پھرتے تھے۔ چنانچہ ایک یتیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے اور آخرت کے عذاب سے ڈرایا۔ اس نے ایک نہ سنی اور آخرت کو جھٹلا دیا۔ یہاں پہ اس کا ذکر ہے نا، وہ جھٹلاتے تھے، یکذب بالدین، تو اس پر یہ صورت نازل ہوئی۔ اچھا، بعض کہتے ہیں کہ یہ ابو جہل نہیں، عاص بن وائل تھا، وہ بھی ایسا ہی کرتا تھا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ابو لہب ہے، جو انشاءاللہ جب آگے آیت نمبر 1 کی تفسیر کریں گے تو ہم اس میں ڈیفرنٹ قول دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو جو سورۃ الماعون ہے یہ معاشرے کے جو اخلاقی پہلو ہیں اس کے اوپر ہے کہ بظاہر تو یہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار تھے، لیکن عملی طور پر ان کی صورتحال یہ تھی کہ ان کے عقائد اور نظریات سب ختم ہو چکے تھے، اور یہ صرف اب جو محض روایتوں اور رسموں کی حد تک بس زندہ تھے۔ جس طرح بس بدقسمتی سے آج آپ امت مسلمہ کا بھی حال دیکھ لیں کہ نظریاتی اور اخلاقی ہمارے کیسے ویلیوز ہو چکی ہیں، ہم صرف محض روایتوں میں پھنس گئے ہیں، رسموں کی حد تک ہمارا دین اسلام زندہ ہے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، یہاں پہ حرف استفہام ہے، کویسچن کے لیے یوز ہوتا ہے اور حل، بٹ یہاں پہ اظہار تعجب ہے۔ کیا نہیں آپ جانتے؟ کیا نہیں آپ نے دیکھا؟ رأیتا رأیتا یہاں پہ معلوم کے لیے یوز ہوا ہے، یعنی رؤیت بمعنی علم ہے۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں، اس کا مطلب ہے کیا آپ کو معلوم نہیں۔ را حمزہ یا سے رأیتا یہ فعل ماضی کا صیغہ ہے، کیا نہیں دیکھا، کیا نہیں معلوم آپ کو۔ الذی وہ جو، یہ اسم موصول ہے، اس شخص کو نہیں دیکھا آپ نے، اس شخص کو۔ جب اگر جمع ہوتا تو الذین ہوتا ہے، جب مذکر ہوتا ہے تو الذی ہوتا ہے، اس شخص کو یا وہ جو۔ یہ کس شخص کے بارے میں ہے؟ جو چھٹلاتا ہے، یکذب کذب، جو چھٹلاتا ہے روزے جزا، جو جھٹلاتا ہے جزا کے دن کو، یعنی قیامت کو، بالدین
اب ہم ایک ایک ورڈ کی انشاءاللہ تفسیر کرتے ہیں. یہ الذی کس کے بارے میں بولا گیا ہے؟ کون چھٹلاتا ہے روز جزا کو؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عاص بن وائل سہمی کے متعلق نازل ہوئی، کچھ کہتے ہیں ولید بن مغیرہ کے حق میں نازل ہوئی، کچھ لوگ کہتے ہیں عمرو بن عامر مخزومی کے حق میں نازل ہوئی. مگر حضرت ابن عباس کے نزدیک یہ آیت ایک منافق شخص کے حق میں نازل ہوئی، یعنی کہ ہر وہ منافق شخص جس میں یہ خصوصیات پائی جاتی ہیں. کیا خصوصیات پائی جاتی ہیں؟ نہ تو وہ موت کے بعد کا قائل ہے، موت کے بعد کے زندگی کا قائل ہے، نہ وہ آخرت کی جزا اور سزا کو مانتا ہے. ایسے لوگ سمجھتے ہیں کہ زندگی کے سوا ان کو کوئی اور زندگی ہے ہی نہیں، جس طرح کہ قرآن میں آتا ہے سورہ جاسیہ میں 24 آیت میں، وقالوا وہ کہتے ہیں ما ہی الا حیاتنا الدنیا، نہیں ہے کوئی اور زندگی سوائے ہماری اس زندگی کی، دنیا کی زندگی کے. نموت ہم خود ہی مرتے ہیں، ونحیا اور ہم خود ہی جیتے ہیں، وما یہلکنا الا الدہر اور ہمیں نہیں ہلاک کرتا مگر زمانہ. اگر ہم دیکھیں اپنے اوپر رکھ کے تو ہم بھی تو ایک طرح سے آخرت کے احتساب کا انکار ہی کر رہے ہیں نا، کیونکہ انسان دراصل جائز اور ناجائز اور حلال اور حرام کی پابندیوں سے پھر آزاد ہو جاتا ہے. اگر ہمیں بھی روز جزا کے دن کا خیال ہو تو ہم بہت سوچ سمجھ کے ہر چیز میں جائز ناجائز حلال اور حرام کو سمجھیں. تو جو تکذیب کرتا ہے روز جزا کے دن کی اور جو اس کے احتساب کی بھی آخرت کے احتساب کی بھی تکذیب کرتا ہے، وہ لوگ تو سیم ہی ہے نا. اچھا کذبا اگر ہوتا، کذبا یکذبو، یہاں پہ یکذبو ہے، فعل مضارع کا صیغہ ہے. فعل مضارع کا کیا مطلب؟ پریزنٹ یا فیوچر. مگر یہ کذبا یکذبو نہیں ہے، یا یکذبو ہے. کذب یکذب تکذیب، یہ فعل یہ باب تفعیل کا صیغہ ہے. جب باب تفعیل میں چلا جاتا ہے نا کذب یعنی شدہ آ جاتا ہے، تو اس کا مطلب صرف جھوٹ بولنا نہیں ہوتا، اس کا مطلب ہوتا ہے دوسرے کو جھوٹا بولنا، دوسرے کے خلاف جھوٹا کہنا، فالس کلیمز کرنا. تو کذب یکذب، اگر کذب یکذب بن جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے جھٹلانا، یعنی کہ کسی اور کو جھوٹا ثابت کرنا. دین یہاں پہ 4 معنوں میں آیا ہے. بالدین، دا یا دال یا نون. پہلا دین کا معنی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی کامل اور مکمل حاکمیت. نمبر 2 انسان کی مکمل عبودیت اور بندگی، یعنی کہ پورا کا پورا اللہ کے سپرد کر دینا اپنے آپ کو، اس کا عبد بن کے رہنا، اس کا سلیو بن کے رہنا. نمبر 3 قانون جزا اور سزا. اور نمبر 4 قانون جزا اور سزا کے نفاذ کی قدرت، یعنی کہ اللہ ہے، اللہ میں اتنی قدرت ہے کہ وہ ایک نہ ایک دن ہمارا حساب لے گا. اور دیکھا جائے تو کفار مکہ ان چاروں باتوں کے منکر تھے. نہ تو وہ اللہ کو صرف الہ مانتے تھے، اور بھی لوگوں کی عبادت کرتے تھے، اور بھی بتوں کی عبادت کرتے تھے، اور اپنی عبادت میں دوسرے معبودوں کو بھی شریک کرتے تھے. پوری مکمل عبودیت تو نہیں کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کے قانون جزا اور سزا کے بھی منکر تھے اور آخرت کے بھی منکر تھے. آیت نمبر 2 فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمَ، پس یہ وہی ہے. ذَلِكَ یہ اسم الاشارہ ہوتا ہے. ذَلِكَ وہ، مذکر کے لیے ذَلِكَ یوز ہوتا ہے، مؤنث کے لیے تِلْکَ یوز ہوتا ہے. فَذَلِكَ پس وہ، الذی وہی ہے، اسم موصول وہی ہے، یہ وہی ہے. کون تکذیب کرتا ہے روز جزا کے دن کی؟ یہ وہ تکذیب کرتا ہے جو یدعو الیتیم، جو دھکے دیتا ہے یتیم کو. یدعو یہ فعل مضارع کا اگین صیغہ ہے. فعل مضارع پریزنٹ اور فیوچر ٹینس کا جو ہنٹ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ شروع میں اس کے یا آتا ہے، یا تا آتا ہے، یا حمزہ آتا ہے، یا نون آتا ہے. یا تان میں سے کوئی سا بھی ورڈ آئے تو وہ فعل مضارع ہوتا ہے. یدعو دعون سے نکلا ہے، باب نصرہ کا یہ صیغہ ہے. دعون اس کا مطلب ہے دھکے دیتا ہے، وہ سختی کے ساتھ دھکے دینے کو دعون کہتے ہیں، سختی کے ساتھ. جیسے کہ ایک اور جگہ سورہ طور میں آیا ہے آیت نمبر 13 میں، یوم یدعون الی نار جہنم دعا،
جس دن ان کو نار جہنم کی طرف دھکیل دھکیل کر لے جایا جائے گا. سبحان اللہ. اس کے لیے دعا یوز ہوا ہے، دعو، یعنی کہ دھکے دے کر دھکیلنا. اب یہ کیا کرتے تھے؟ یتیم کو دھکا دیتا تھا. وہ کون دیتا ہے؟ یہ سب اہل عرب کی بات ہو رہی ہے جو عورتوں اور بچوں کو میراث سے محروم کر دیتے تھے. حالانکہ حقیقتاً اگر آپ دیکھیں کہ میراث کے حقدار اصل کون ہوتے ہیں؟ بیوہ اور بچے. لیکن اہل عرب کا کیا دستور تھا کہ وہ جو شخص میت کے وارثوں سے زیادہ با اثر اور زورور ہوتا تھا، زوراور، وہی ساری میراث پر قبضہ جما لیتا تھا اور یتیموں کو دھکے دیتا تھا، دھتکارتا تھا. سبحان اللہ. اگر کوئی یتیم ان سے مدد مانگنے آ بھی جاتا تو اس سے برا سلوک کرتے، اس کے اصرار پر دھکے مار کر اس کو دفع کر دیتے. اور اگر کوئی کسی یتیم کی پرورش کا ذمہ لیتا بھی تھا تو اسے اتنا ڈانٹ ٹپٹ کرتا تھا کہ وہ ویسے ہی بیچارہ معصوم خود ہی بھاگ جاتا تھا. اتنا مطلب اس کے ساتھ برا سلوک کرتے تھے. نہ صرف اہل عرب اپنے رشتہ داروں کے مال پر قبضہ کرتے تھے، بلکہ سوسائٹی کے جو بھی مسکین شخص کا حق دبا جائے جب آ جاتے تھے، اور کوئی ان کو مطلب جو بھی سوسائٹی کے جو مسکین شخص ہوتے تھے وہ ان کا حق دبا کر، اور ان کو کوئی منع بھی نہیں کرنے والا ہوتا تھا. اسی طرح کچھ لوگ کہتے ہیں ابو لہب کے بارے میں بھی یہ مشہور تھا. ابو لہب جو کعبے کے کسٹوڈین تھے، متولی تھے، ان کے ہی ہاتھ میں سارا حساب کتاب تھا. وہ انتہائی بخیل انسان تھے. اب آپ دیکھیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کا معاملہ آیا عبد المطلب کے بعد، تو کس نے ان کی کفالت کی؟ ابو طالب نے. حالانکہ ابو لہب زیادہ مالدار چرچا تھا، کرنے تو اصل میں ان کو چاہیے تھی، انہیں زیادہ خدمت کرنی چاہیے تھی خاندان کی، مگر نہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ خانہ کعبہ کے کسٹوڈین ہونے کے باوجود، آپ کو پتہ ہے ہر جگہ جگہ سے لوگ آ کر بت رکھتے تھے، اور صرف بت نہیں رکھتے تھے، نذرانے پیش کرتے تھے. تو کتنا مال اکٹھا ہوتا ہوگا اس کے پاس، اور یہ بیت المال پر بھی فائز تھا. تو اس میں سے بھی یہ لوٹ لوٹ کے اپنے پاس قبضہ کر لیتا تھا. تو اتنا مکے کا یہ امیر ترین شخص تھا، اور بخل کی وجہ سے کہ خرچ تو کرتا ہی نہیں تھا. اسی کے ہوتا ہے الذی جمع مالا وعددہ، گن گن کر رکھتا تھا. مگر ہر وہ شخص جو یہ کام کرتا ہے، سبحان اللہ، دیکھیں جزا اور سزا کے دن پر یقین رکھنے والا شخص کبھی ایسا کام نہیں کرے گا. اگر ہمیں آج پتا ہو کہ ہمیں کل اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جواب دہ ہونا ہے، ہم کبھی بھی یتیم کے ساتھ برا سلوک نہیں کریں گے، کبھی بھی ہم غریب مسکین کو دھتکاریں گے نہیں. جو مال سے زیادہ انسانوں کی قدر کرنا جانتا ہو نا، وہی یوم آخرت پر یقین رکھتا ہوگا. مال کیا چیز ہے؟ مال تو آنی جانی چیز ہے، آج ہے کل نہیں. صحت آنی جانی چیز ہے، آج ہم بیمار کل ہم ٹھیک. مگر جو سلوک ہے نا ہمارا، جو اخلاق ہے نا ہمارے، ہمیں اس پر ورک کرنا چاہیے. ہمیں مال دیکھ کے لوگوں کی عزت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ کچھ لوگوں کے نزدیک پیسہ ہی سب کچھ ہوتا ہے. جتنا پیسہ اتنی عزت. اور لوگ دوستیاں بھی انہی لوگوں سے کچھ لوگ کرتے ہیں جن کے پاس زیادہ عزت ہو، جن سے کام نکل سکتے ہیں، جو زیادہ شہرت والے ہوں. سبحان اللہ. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ جو محبت دین کی وجہ سے ہوتی ہے وہ ہمیشہ پائیدار ہوتی ہے. سبحان اللہ. ہمیں بھی دیندار لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا چاہیے، ہمیں اپنے بچوں کو دیندار لوگوں میں اٹھانا بٹھانا چاہیے، ان سے دوستیاں کرنی چاہیے، کیونکہ وہ خالصتاً اللہ کے لیے ہوتی ہے دوستیاں. نمبر 3 آیت پہ چلتے ہیں. وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور وہ کیا نہیں کرتا؟ اور لا نہیں، يَحُضُّ ضاد ترغیب نہیں دلاتا، علی پر، اپون آن، طعام المسکین مسکین کو کھانا کھلانے. طعام مضاف، المسکین مضاف الیہ، مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا. حض یحض دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے. حض بابنون سے، لا یحض یہ مضارع، اگین مضارع منفی ہے. یحض یا شروع میں آگے تو اس کا مطلب ہے یہ مضارع ہے. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آمادہ کرنا، ترغیب دینا، ابھارنا. جس طرح کہ ایک جگہ قرآن میں آیا ہے کہ سورہ فجر میں وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتے ہو.
اچھا، اس پہ انسان کی نا اس اخلاقی کمزوری کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جس نیک کام پر وہ خود کاربند نہیں، اس کے بارے میں وہ دوسروں کو کس منہ سے نصیحت کرے گا؟ ہم بھی اکثر یہی کرتے ہیں نا کہ ہم خود تو یہ کرتے ہیں کہ ہم دوسرے کو کس منہ سے نصیحت کریں؟ تو وہ خود تو دھتکارتا تھا، وہ دوسروں کو کیا ترغیب دلائے گا کہ مسکین کو کھانا کھلاؤ؟ جب انسان کو مال و دولت جوڑنے اور اسے سنبھال سنبھال کر رکھنے کی فکر لاحق ہو جائے نا، وہ اتنا بخیل بن جاتا ہے کہ اسے اور ضرورت مندوں اور محتاجوں کی حالت دیکھ کر نا رحم ہی نہیں آتا۔ سبحان اللہ، ان کی سنگ دلی کی اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ انہیں روز آخرت کی جواب دہی کا یقین ہی نہیں ہوتا۔ جس دن ہم لوگ یہ سمجھ جائیں کہ ہمیں آخرت میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو منہ دکھانا ہے، تو ہم یتیموں کی پرورش کرنا شروع کر دیں، محتاجوں کو کھانا کھلانے کی فکر کرنا شروع کر دیں، اور خود بھی کھانا کھلائیں اور دوسروں کو بھی ترغیب دیں۔ سبحان اللہ، کہ یہ ہمارے اخلاقی اور معاشرتی فرض بنتا ہے کہ ہم خود بھی کریں اور آگے پھیلائیں، دوسروں کو بھی ہم لوگ اس کی ترغیب دیں۔ تو جو روز آخرت پہ یقین نہیں رکھتا وہ یہ کام کرتا ہے، وہ یتیموں کو دھکے دیتا ہے، وہ مسکینوں کو کھانا کھلاتا بھی نہیں ہے اور ترغیب بھی نہیں دیتا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ حقوق العباد سے ہٹ کے اب آتے ہیں حقوق اللہ پہ، اور اس صورت میں یہ واضح طور پہ ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد goes hand in hand۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، بس پھر ویل، تباہی ہے، ہلاکت ہے، کس کے لیے؟ لیے فور مصلین، نمازیوں کے لیے۔ کون سے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے؟ الذین، اب یہ پلورل ہے، جمع ہے، الذی کا، الذین ان کے لیے وہ جو، ہم وہ، عن صلاتہم ساہون، جو نماز سے، جو اپنی نمازوں سے ساہون، غفلت برتتے ہیں، غافل ہیں۔ ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ دیکھتے ہیں ہم۔ فویل، ویل کیا ہوتا ہے؟ ویل عذاب کو کہتے ہیں، اور یہ دوزخ کی ایک وادی کا نام ہے۔ اس کو کہتے ہیں رسوائی، تباہی، ہلاکت یا شدت عذاب۔ آپ کو پتہ ہے قرآن مجید میں ویل کا لفظ 27 جگہ آیا ہے تباہی کے طور پہ۔ اچھا، اب دیکھا جائے تو یہ تو سورۃ مکی ہے، تو مصلین کا کہاں سے ذکر آ گیا؟ تو اس کا آنسر یہ ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ پچھلے زمانے میں بھی جس طرح حج ہوا کرتا تھا اسلام سے پہلے، اس طرح لوگوں کی اپنی نمازیں بھی ہوتی تھیں، اور وہ عجیب و غریب طریقے کی نمازیں ہوتی تھیں۔ یعنی وہ ڈھول تالیاں پیٹتے تھے اور طرح طرح کی آوازیں نکالتے تھے، تو وہ بھی اپنے طور پہ نماز پڑھتے تھے۔ جس طرح حج بھی برہنہ کیا جاتا تھا، کعبے کا طواف، وہ اپنے طور پہ حج کرتے تھے، تو اپنے طور پہ نمازیں بھی ان کی ہوتی تھیں۔ یا پھر یہ منافقوں کی نماز کا ذکر ہے آفٹر ہجرت، اور کچھ حصہ علماء کہتے ہیں کہ مکی ہوگا اور کچھ حصہ اس کا مدنی ہوگا۔ بہرحال سب سے اسکیری بات یہ ہے کہ اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ پس تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو نمازیں نہیں پڑھتے، تاکہ ہم لوگ آرام سے شکر کریں ادا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تو نمازیں پڑھتے ہیں، ہماری تو بچت نہیں۔ اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ ان لوگوں کے لیے تباہی ہے جو نمازیں نہیں پڑھتے، تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو نمازیں پڑھتے ہیں، مصلین ہیں جو۔ ساہون، اچھا پہلے ہم مصلی کو دیکھتے ہیں بہت ڈیٹیل میں انشاءاللہ، پھر ہم ساہون کی طرف آتے ہیں۔ مصلین صلا سے نکلا ہے، صاد لام یا، باب تفعیل کا صیغہ ہے مصلین، اور صلین کا کیا مطلب ہے؟ مصلین یا صلا کا کیا مطلب ہے؟ قرآن پاک میں صلا کے لیے آیا ہے کہ آگ میں جلنے کو صلا کہتے ہیں۔ صلین، آگ میں جلنے کو صلا کہتے ہیں۔ تو اس سے نماز کا کیا تعلق؟ اگر آگ میں جلنے کو صلا کہا جاتا ہے تو اس سے نماز کا کیا تعلق؟ آپ اس کو اس طرح دیکھ لیں کہ اگر ہم میں نے بہت ڈیٹیل میں آپ کو پچھلی صورت میں بھی بتایا، تھوڑا سا اور ڈیٹیل بتا دیتی ہوں کہ اگر ہم پچھلے زمانے میں اگر ایک سٹک ہوتی تھی اور بہت سٹرونگ سٹک ہوتی تھی اور وہ بینڈ نہیں ہوتی تھی، بینڈبل نہیں ہوتی، تو اس کو آگ میں روسٹ کر کے، جیسے ہم لوگ باربیکیو نہیں بناتے، تو وہ سافٹ ہونے شروع ہو جاتی تھی، وہ بینڈ ہونے شروع ہو جاتی تھی۔
تو صلاح کو بھی اسی سے لیا جاتا ہے کہ جو نماز میں بینڈ ہونا سیکھے، سافٹ ہونا سیکھے، یا پھر ہمبل ہونا سیکھے، اس کو مصلین کہتے ہیں، صلاح کہتے ہیں. اور اسی طرح بھی اگر جو یہاں پہ بینڈ نہیں ہوگا تو پھر وہ خدا نخواستہ دوزخ کی آگ میں جلے گا اور بینڈ ہوگا. اسی طرح جب کوئی جانور بچہ دینے کے قابل ہوتا تھا اور جب وہ پریگننٹ ہوتا تھا، جیسے ہی واز اباؤٹ ٹو گیو برتھ، اس کی ہڈیاں سافٹ ہو جاتی تھیں، تو اس کو مصلی کہتے تھے، اس کو ہڈیوں کو سافٹ کر دینے کو. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز ہم کو کتنا سافٹنس سکھاتی ہے، ہم سافٹ ہو جائیں. تو ایسی نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے. کیسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے؟ الذین هم عن صلاتهم، جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، جو اپنی نمازوں میں غافل نہیں ہیں، جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں. ساہون، سین ہا واو، اس کو کہتے ہیں بے خبر. یہ سجدہ سہو جب ہم کہتے ہیں کہ ہم بھول گئے، تو بے خبر بھولنے کو، ایسی غلطی جو غفلت کی وجہ سے سرزد ہوئی ہو، اس کو سہون کہتے ہیں. اور یہ ساہون سے نکلا ہے، اسم فاعل کا صیغہ ہے، جو غافل ہیں، غفلت کرنے والا ایک مرد ساہون، اور ساہون بہت سارے غفلت کرنے والے مرد. یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے. اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ جہاں جہاں قرآن میں نماز ادا کرنے کی تعریف کی گئی ہے یا اس کی ترغیب دی گئی ہے، وہاں اسے لفظ اقامت سے کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے. یعنی کہ والمقیمون الصلاۃ، کہ نماز پڑھتے ہیں، واقیموا الصلاۃ، نماز ادا کرتے ہیں، واقاموا الصلاۃ، نماز پڑھتے ہیں. محض جو مصلین صرف آتا ہے نا، وہ منافقین کے متعلق آتا ہے. سبحان اللہ. جہاں جہاں نماز ادا کرنے کے لیے ورڈ آئے گا، وہ مقیمین آئے گا، اقیمو آئے گا، اقامہ آئے گا. مگر جہاں پہ مصلی صرف آئے گا، اس نماز پڑھتے، وہ ایسی نماز ہے جس سے غفلت بڑھتی جائے. تو ہمیں کیا اس سے پتا چلا کہ نماز قائم کرنا از ناٹ نماز پڑھنا. نماز قائم کرنے میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، اور انشاءاللہ کیونکہ یہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے، تو اس کو میں دوسری ویڈیو میں انشاءاللہ بتاؤں گی کہ اصل میں یہ پورا صلاح پہ ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیوں کہا ہے کہ ان لوگ کے لیے غفلت ہے، اور کون سی نماز منافق کی نماز ہوتی ہے اور کون سی نماز مومن کی نماز ہوتی ہے. انشاءاللہ ہم دوسری ویڈیو میں کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.